ریلوے بمقابلہ اونٹ. خدا جانے دیر آئے درست آئے کا مقولہ کس مرد دانا کی تخلیق ہے. اس کا خالق ضرور کسی سرکاری محکمے کا افسر ہوگا، اور محکمہ بھی کون سا؟ ریلوے، جس کی کوئی کل سیدھی نہیں. ریلوے سے تو اونٹ بہتر ہے. کل تو خیر اس کی بھی ایک آدھی بمشکل سیدھی ہوگی، لیکن اونٹ کے سفر میں صبر و برداشت اور صبر و تحمل کی قوتوں کو نسبتاً کم بروئے کار لانا ہوتا ہے. پھر اونٹ کے سفر میں ہری جھنڈی بھی نہیں ہلانی پڑتی، بس خود ہلتے رہیے. اونٹ بغیر کھائے پیے کئی روز تک سفر کر سکتا ہے. ریلوے والے بغیر کھائے پیے کوئی کام نہیں کر سکتے، ریزرویشنز تک نہیں. بات ہو رہی تھی مقولے دیر آئے درست آئے کی. ریلوے والوں نے اس مقولے کو غالباً اپنا شعار بنا رکھا ہے، غالباً بالکل اسی طرح جس طرح پی آئی اے والوں نے اپنا موٹو بے کمال لوگ لا علاج سروس رکھا ہے. مقولے تو اور بھی ہیں، مثلاً صبر تلخ است لیکن بشیریں دارد. شکر ہے ریلوے والوں نے اسے اپنا موٹو قرار نہیں دیا. اسی طرح انتظار گاہ کی دیوار پر ان اللہ ماس صابرین کے الفاظ کندہ کرائے جا سکتے ہیں، یا ٹکٹ گھر کی کھڑکی پر یہ منہ اور مسور کی دال لکھوایا جا سکتا ہے. سیٹ پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل ہوتا ہی ہے. کہتے ہیں اونٹ صحرا کا جہاز ہے، ہوگا لیکن رفتار میں ریل کو نہیں پہنچ سکتا. مثلا اگر ایک اونٹ اور ایک ٹرین کراچی سے بیک وقت لاہور کے لیے روانہ کیے جائیں تو لاہور پہنچنے میں اونٹ 5 دن لے گا، لیکن ٹرین اس سے پہلے لاہور پہنچ جائے گی، یعنی ساری صرف 4 دن میں. اور یہ جو اونٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے کئی روز تک سفر کر سکتے ہیں، تو اونٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس تحسین پر مغرور نہ ہوں، کیونکہ ان سے کہیں زیادہ لاغر و ضعیف اور قد میں کوتاہ حیوانات مثلا ٹرین کے مسافر کئی روز تک بغیر کھائے پیے اور سوئے سفر کرتے ہیں. ریلوے کے مسافروں کے بغیر کھائے پیے سفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ریلوے کا کھانا اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے حلق سے نیچے اتارنے کی جرت یا حماقت کی جائے. اگر شوق فضول اور جرت رندانہ سے کام لے کر چند نوالے معدے میں پہنچا دیے جائیں تو اس سفر کے سفر آخرت میں تبدیل ہونے کے خاص سے روشن امکانات موجود رہتے ہیں. ایک دفعہ ناتجربہ کاری، بھوک اور ریلوے کی محبت سے مجبور ہو کر ہم نے تیز رو کا لنچ کھا لیا. 1 ہفتے درد شکم میں مبتلا رہ کر ریلوے والوں کی جان و مال کو دھوائیں دیتے رہے. اس لنچ میں جو کچھ پیش کیا گیا تھا اس کا احوال بھی سن لیجئے. سالن کے نام پر سرخ ببو کا پانی رکابی میں پڑا تھا، جس میں تجریدی آرٹ کے 2 نمونے مارے شرم کے منہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شوربہ نما پانی یا پانی نما شوربہ اتنی کم مقدار میں تھا کہ مرحومہ گائے کی واحد بوٹی اس میں ڈوب مرنے سے قاصر تھی کہ ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے. تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ بوٹی ربڑ کی بنی ہوئی تھی. اسے دانتوں میں دبا کر چبانے اور توڑنے کی کوشش کی تو چچا غالب کا یہ مصرع یاد آیا کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچا جائے ہے مجھ سے. اس ربڑ کی بوٹی کو آپ کتنا ہی کھینچیے نہ ٹوٹنے کی ضمانت ہے. دراصل ریلوے کے سالن میں اعلیٰ قسم کا درآمد شدہ ولایتی ربڑ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا کوئی چھوٹی موٹی اور عام قسم کی بدتیسی اسے توڑنا تو کجا چھونے کا بھی خیال دل میں نہ لائے. ایک ہم سفر بزرگ نے ہمارے سامنے کوشش بھی کی. بوٹی کو دانتوں میں دبا کر زور سے کھینچنا تھا کہ بدتیسی کھٹاک سے نکلی اور غلیل سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح ٹکٹ چیکر کو جا لگی، جس نے غصہ ہو کر کہا، بزرگوار کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہیں آپ، صرف ٹکٹ ہی تو مانگا ہے. اس لنچ میں پلاسٹک کی بنی ہوئی 2 عدد روٹیاں بھی تھیں، جن کے بارے میں توام گاہ والوں کو خوش فہمی تھی کہ یہ روٹیاں شوربے میں تیرتی ہوئی اس ناقابل فہم اور ناقابل ہضم شے کے ساتھ کھائی جا سکتی ہیں جسے وہ آلو کہنے پر مصر تھے. حالانکہ اس آلو کو چبانا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف تھا. چاول البتہ اچھے تھے. اصول یہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا. چاول چونکہ دیگر اشیاء کے مقابلے میں کم خراب تھے اس لیے اچھے لگے. بس ان کو کھاتے ہوئے دانتوں کے استعمال میں ذرا جارحیت برتنی پڑی، کیونکہ کچے چاول کو ہضم کرنے میں معدہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. البتہ پانی کا گلاس ساتھ رکھنا ضروری تھا تاکہ جب دانتوں میں ریت کچر کچر بجنے لگے تو لقمے کو پانی سے دھکا دے کر حلق سے نیچے اتارا جا سکے. ریلوے والوں کا خیال ہے کہ وہ لنچ کے ساتھ فیرنی بھی دیتے ہیں، جسے ان کے بدخواہ بھوسی ٹکڑوں کی لئی کے نام سے یاد رکھتے ہیں. بہرحال اس فیرنی کا ایک فائدہ تو ہم نے یہ اٹھایا کہ اپنی پھٹی ہوئی کتاب کی جلد اس سے چپکا لی. پینے کا جو پانی لنچ کے ساتھ فراہم کیا گیا تھا
اس میں صرف ایک قباحت تھی، اور وہ یہ کہ اسے پیتے ہوئے آنکھیں بند رکھنا اور دل کھلا رکھنا پڑ رہا تھا تاکہ اس کا گدلا پن اور اس میں تیرتے ہوئے بے شمار ناقابل شناخت اجزاء بعد میں رہ رہ کے یاد نہ آ سکے۔ اس پانی میں ایک سہولت اس کا درجہ حرارت بھی تھا۔ اس پانی کے گلاس میں اگر تھوڑی سی چائے کی پتی بھی ڈال دی جائے تو خوش ذائقہ قہوہ تیار ہو سکتا ہے، اور اگر سفر میں اس کی فراہمی مشکل ہو تو یوں ہی نوش جاں کیجیے کہ گرم پانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اور معدے کے تمام جراثیم فوری طور پہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم شرط لگانے کو تیار ہیں کہ اگر یہ مینیو کسی اونٹ کو بھی پیش کیا جائے تو وہ بھی اسے کھانے سے انکار کر دے، لیکن اونٹ کو قدرت کی طرف سے یہ آسانی مہیا کی گئی ہے کہ وہ کئی دن تک بھوک ہڑتال کے بعد بھی مستانی چال چل سکتا ہے، ریلوے کا محتاج نہیں۔ اشرف المخلوقات انسان بیچارہ اس قسم کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی جائے تو جاں بر نہیں ہو سکتا، لہذا ٹرین میں اس کھانے کے ساتھ سفر کرنا اچھی خاصی کشور کشائی کی مہم ہے۔